السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ 27 رمضان المبارک میں آج ہم داخل ہیں الحمدللہ۔ بڑی پاک ساعتیں ہیں اور اللہ کا ہم پہ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ساعتیں عطا کیں، یہ برکتیں عطا کیں اور یہ رمضان ہمیں دکھایا۔ ایک بار پھر اللہ کریم ہم تمام کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے۔ آج 27 رمضان المبارک، یوم پاکستان، یہ وطن عزیز بڑی خون، بڑی قربانیاں، بڑا کچھ لٹانے کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یعنی 10 لاکھ سے زائد لوگوں کا خون بہا پاکستان کی بنیادوں میں، جب وہ خون پڑا، رچا بسا اور 1 کروڑ لوگوں نے نقل و مکانی کی اور 50,000 ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ ان تمام نذرانوں کے بعد، جد و جہد کے بعد، یہ وطن عزیز 27 رمضان المبارک میں ہم تمام کو جو ہے آزادی کی صورت میں ملا، اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد پاکستانی، آزاد وطن میں موجود ہیں۔ وہ وقت کیا وقت ہوگا، دیکھنے والوں نے کیا تکلیف کا وقت لکھا ہے کہ جب ایک سکھ عورت کی طرف دوڑ رہا تھا اور وہ اپنی عصمت اور عزت کو بچانے کی خاطر کنویں میں کود پڑی، تو 50,000 ماؤں بہنوں کی عزتوں اور عصمتوں کا پامال کرنے کے بعد، خون ریزی کے بعد، مسلمانوں کی جانوں کے نذرانوں کے بعد، یہ وطن عزیز جس میں میں اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں نصیب ہوا، آزاد ہوا۔ اللہ کریم اس وطن عزیز کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے، کیونکہ ہماری شان پاکستان سے ہے، ہماری آن اسلامی جمہوریہ پاکستان سے۔ اللہ کریم اس میں بہترین اور اچھے عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران ہماری حکومت میں داخل فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، آمین۔ تو لیلۃ القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہے، جیسا کہ آج 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر ہے، تو یہ اپنے دامن میں اتنی وسعتیں رکھتی ہے، اتنی رحمتیں رکھتی ہے، اتنی برکتیں رکھتی ہے کہ تمام امت کے سارے گناہوں کی بخشش کے لیے، گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رات روح الامین اترتے ہیں فرشتوں کے جلو میں، یعنی جھرمٹ میں فرشتوں کے جبریل امی اٹھتے ہیں، اترتے ہیں، اور اہل ایمان جو قیام میں ہوتا ہے، جو قعود میں ہوتا ہے، جو سجود میں ہوتا ہے، جو ذکر و اذکار میں ہوتا ہے، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ کون سی ہے یہ رات؟ اب اس رات کے بارے میں بات کریں کہ یہ رات در حقیقت ہے کون سی، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترکی کے خیمے میں چٹائی کی ایک سمت سے سر انور کو باہر نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو، یعنی آخری عشرے میں تلاش کریں، لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کریں۔ روایت کے مطابق فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کریں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر جو مبارک رات ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک لمحہ ایسا رکھا ہے جس میں کہنے والے، سننے والے، سنانے والے، عرض کرنے والے کی ہر مراد، ہر دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں، اور اس گھڑی، اس ساعت میں اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہمیں لیلۃ القدر کی لذتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ 27ویں رمضان، 27ویں طاق رات کو ہی لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں، پوری زندگی میں 2 ہی بار لیلۃ القدر کو پایا، اور وہ دونوں ہی 27ویں کی رات تھی۔ تو آج کی جو رات ہے وہ بڑی ہی برکت والی ہے،
اپنے دامن میں بڑی ہی رحمتیں رکھی ہوئی ہے، بڑی ہی برکات رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اسے ذکر و اذکار سے، اللہ کی عبادات سے اس میں قیام کر کے گزارنا ہے، خوب عبادت کرنی ہے، خوب عبادت کرنی ہے کہ ایسا کوئی لمحہ ہم سے رہ نہ جائے کہ جب وہ برکت اترے اور ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو بستروں کو چھوڑ دیجئے اور اللہ کے دامن میں آپ آ جائیے، اللہ کے دامن میں آ جائیے، کیونکہ یہ رحمتیں، یہ برکتیں بڑی مشکل سے میسر آتی ہیں۔ تو یہ جو راتیں رمضان المبارک میں ہیں، کیونکہ راتیں تو ہوں گی، لیلۃ القدر بھی ہوگی، لیکن کیا معلوم میں اور آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پچھلے سال تھے رمضان المبارک میں وہ اب کے نہیں ہیں، اور جو پہلے تھے وہ اس کے بعد نہیں تھے، تو ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس ساعت کو، اس گھڑی کو بہترین طور پر منائیں، عبادت سے قیام کریں، اس میں تسبیح و اذکار کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، اس کا بہترین اہتمام کریں۔ اس کے بعد دعا میں رکت آمیز میں اللہ کے آگے رجوع کریں، معافی مانگیں، تو انشاءاللہ ہماری قبر کے لیے سب سے بہترین گھڑی یہ رات کہلائے گی۔ یہ رات کی برکتیں لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے، یعنی ہم اپنی قبر کے لیے جو جمع کر رہے ہیں وہ آج کی رات ہی جمع کر لیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ باطن کی روشنی، اندر کے اجالے اور روح کا چراغاں اس رات کے دامن میں رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، جس میں میں اور آپ ابھی موجود ہیں، کثرت کے ساتھ عبادات کرتے تھے، کثرت کے ساتھ اتنی عبادات فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنا تہبند کس لیا کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی اس رات عبادت، ان راتوں میں عبادت کا حکم فرماتے تھے، اور سب مل کر ذکر و اذکار کرتے تھے، محفل کرتے تھے، سب مل کر ذکر و اذکار کے ساتھ عبادات کا قیام کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ القدر، اللہ رب العزت نے اس رات میں سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ تو اب اس امت کو اتنا نوازا گیا ہے، تو پھر امت کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ برکتیں بھی لوٹ لے، برکتیں بھی سمیٹ لے، اور پھر جب اس دنیا سے جائے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہو، ہمارے پاس اس رات کا اعمال ہوں، اس رات کی فضائل ہوں، اس رات کا اہتمام ہوں، اس رات کی عبادات ہوں، اور یہ سب لے کر ہم قبر میں جائیں تو کیوں نہیں ہماری بخشش ہوگی۔ اللہ کریم ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم لیلۃ القدر پالو تو دعا پڑھنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کریم بڑا عظیم ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا ہی شفیق ہے۔ وسعت دل تو ہے بہت، وسعت دل تو بہت ہے، لیکن وقت کی گنجائش بہت کم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا، او بھاگنے والے آجا، پلٹ آ، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، تجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا، تجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا، واپس اپنے رب کے پاس پلٹ آ۔ اللہ کریم ہمیں عبادت کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آخری ساعتوں میں ان کی لذتوں کو لوٹنے والا بنائے۔ اللہ کریم ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ رمضان المبارک کی یہ جو ساعتیں رخصت ہو رہی ہیں، بس چند گھڑیاں ہیں، اس کو منا لیں، عبادات کریں، قیام کریں،
اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، دعا و اذکار کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے اس پیغام کو جتنا عام کر سکتے ہیں کریں، فیڈ بیک دیں، سبسکرائب کریں، کروائیں، اور اس پلیٹ فارم پر لوگوں کو لے کر آئیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں جلد ہی حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔